کہ میرے آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخنوں اور نالین پاک تک معجزہ بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ قرآن پاک کے چھٹے پارے کو اٹھا کے دیکھیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، نشانی، دلیل اور معجزہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو برہان کا لفظ تو آپ نے دیکھا، اس کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے، اس کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ثبوت بھی ہوتا ہے، اس کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ برہان تو اللہ نے کہا، تو یہاں پر رسول یا نبی کا یا حضور پاک کا نام مبارک کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، تو اس برہان سے مراد لازمی نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو بے شک آپ سوچتے رہے، لیکن لکھنے والے لکھ گئے، پڑھانے والے پڑھا گئے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھ کے گئے، امام راضی اپنی تفسیر میں لکھ کے گئے، امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر کے اندر لکھ کے گئے، اور تفسیر البحر المحیط کے اندر بھی موجود ہے کہ یہاں پر برہان سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات پاک۔ سبحان اللہ۔ دوستو دلیل ثبوت اس آدمی کو چاہیے جس کو کوئی شک و شبہ ہو۔ ہم تو اللہ کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے نا، اللہ نے ان کے لیے دلیل سرکار کو بنا کے بھیجا کہ اگر تم مجھے سمجھنا چاہتے ہو تو سر سے پاؤں تک جب آپ کو سمجھ جاؤ گے تو پھر ان کے خدا کو بھی سمجھ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو یہ بھی سمجھیں کہ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر کئی انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ان کے معجزات کا بھی ذکر فرمایا۔ کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3، اور علماء اسلام کی تحقیق کے مطابق الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رب کائنات نے حضور کی آمد سے پہلے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے نبی بھیجے، ان سب میں سے سب سے زیادہ معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنے معجزے دیے؟ قرآن پاک کا 15واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو اللہ پاک ایک کمال دے دے تو بھی بڑی بات ہے، لیکن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب 9 کمالات عطا فرمائے تو بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں سب سے زیادہ معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضور کی آمد سے پہلے۔ لیکن جب میرے نبی علیہ السلام آئے تو رب کائنات نے حد بندی، تعداد بیان نہیں کی کہ کتنے معجزے دیے، فرمایا قد جاءکم برہان، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ایک ایک حصہ سرکار کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی زلف پاک بھی معجزہ، سرکار کا چہرہ اقدس بھی معجزہ، حضور کی زبان مبارک بھی معجزہ، دندان مبارک بھی معجزہ، ہونٹ مبارک بھی معجزہ، ناک مبارک بھی معجزہ، سرکار کی چشمان مبارک بھی معجزہ، حضور کے کان مبارک بھی معجزہ، سرکار کا سینہ بھی معجزہ، میرے نبی کا پسینہ بھی معجزہ، سرکار کا مدینہ بھی معجزہ، میرے نبی کے ہاتھ بھی معجزہ، سرکار کے پاؤں بھی معجزہ، سرکار کا چلنا بھی معجزہ، حضور کا پھرنا بھی معجزہ، سرکار کا سونا بھی معجزہ، حضور کا جاگنا بھی معجزہ، سرکار کا گفتگو فرمانا بھی معجزہ، میرے نبی کا
खाना भी मुआवजा, सरकार का पीना भी मुआवजा, शबे मेराज जाना भी मुआवजा, फिर वापस आना भी मुआवजा, मक्के में रहना भी मुआवजा, मदीने में आना भी मुआवजा, हुजूर की सूरत भी मुआवजा, सरकार की सीरत भी मुआवजा। बात को खत्म कर देते हैं। अल्लाह ने फरमाया सर के एक एक बाल से लेकर पाँव के नाखून मुबारक और पाँव में इस्तेमाल होने वाली नालैन मुबारक तक मैंने बुरहान पूरा मुआवजा बना के भेजा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोस्तों बाकी नबियों के मोजज़ात जो थे वो अपने दौर तक महदूद थे। जब वो नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए मोजज़ा खत्म हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को छोड़ते थे, वो सांप बन जाता था, और हाथ गिरेबान में डालते थे, बाहर निकालते थे, सूरज से ज्यादा चमकदार। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, बीमारों को हाथ फेरते शिफा मिल जाती थी, मट्टी का परिंदा बनाते फूंक मारते जिंदा हो जाता था, घर में रखी हुई चीजें बता देते थे। इसी तरह बेशतर अंबिया किराम के मोजज़ात। लेकिन जब तक वो दुनिया में थे उन्होंने मोजज़े दिखाए, दुनिया से चले गए मोजज़ा खत्म। लेकिन मेरे नबी का एक मोजज़ा, वैसे तो सारे मोजज़े हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मोजज़ा क़यामत तक मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो मोजज़ा कौन सा है? वो अल्लाह का कुरान है। सुभान अल्लाह। कैसे मोजज़ा है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, कि अगर तुम कुरान से मुकाबला करना चाहते हो तो इसकी छोटी सूरत के बराबर बना के दिखाओ। ना उस दौर में कोई बना सका और ना कयामत तक कोई बना सकेगा। ये हुजूर का मौजज़ा है जो अब भी जिंदा है। आज भी चैलेंज है पूरी दुनिया को कि कुरान पाक जैसी कलाम छोटी सी सूरत, 3 आयात की सूरत और कौसर के बराबर कोई बना के दिखा दे तो फिर बात होगी। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम हरगिज नहीं बना सकोगे, कयामत तक चैलेंज है। सुभान अल्लाह।